نام یاد کرتی ہے، ایک درخت گواہ ہو جان گے، ایک شجر گواہ ہو جان گے، ایک چرے چپرے گواہ ہو جان گے اس گل دوستو ایک 4 بچانے والا اور محمد بن قاسم کے نام دنیا یاد کرتی ہے۔ آنے والا وقت آئے گا، آنے والا وقت اس کیسی گواہی دے گا، اور 4 بچانے والا ہوگا اور محمد بن قاسم ہوگا، اور لکھانی اس کا بچانے والا فضل احمد چنچے اولی العلم درجات رب وحدہ لا شریک مولا سنا فرماؤں ہے میں علم والے دے مقام تے درجے بلند کرنا ہونا جنہ دی شان مقام اللہ جل شانہ بلند کرے، لہذا انہوں نے چاہیے اپنے مقام اور ٹھان ٹھکانے دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على حبیبہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا کما آمن الناس۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کار کھڑیے ANA 502 ANA۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ بڑھو پھر الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام دے نہ کوئی خرچہ ہوتا ہے نہ کوئی پرچہ ہوتا ہے، بلکہ عرش مولا دیتے بڑا اچھا چرچا ہوتا ہے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا درود قدم بندیا لہ التحیت و ثنا بعد۔ عاجزانہ فریاد ہے خالق کائنات دی برگاہ دے اندر، مولا سونا اساں ساریاں دا رل کے بنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تواڈے شوق دے نال دا بولنا ہے گردیاں دا مریض تواڈے دل دی چاہت ویکھاں گا، تواڈے دل نو اجالا کراں گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دے ذکر دے نال۔ اس تو پہلا
میں اپنے شیخ مفتی عرب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب اور میرے پیر کامل ولی کامل مجدد دین رئیس المجددین مامور من الرسول حضور کبیر رضی اللہ تعالی عنہ کل بھی گلنا کیتیا سن لیکن سنگی تھوڑے سن وہی گلنا کرا گا اور گلنا دا بھی اضافہ کرا گا سنیا غلط غور کری غلط توجہ کری انشاءاللہ الرحمن صدقہ میرے استاذ مکرم دا میری گل تیری دل دی تختی دے تے لکھی جانی پراوا جو بولا گا سمجھن دی کوشش کری اے ویکھ لے بیلیا محمد بن قاسم آیا ٹیپو سلطان آئے اس دھرتی دے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ آئے جدو پٹیالہ دے علاقے تو مسلمان آن لگے علاقہ جدا ہونے لگے آوے ایک سید زادہ آیا کتاب لہو جو ہم بہا کے آئے اس نے اندر گل لکھی سید زادے نے گل لکھی ہے پھیلیا گل اس وقت اے فقیر موجود نہیں سن اگر اے فقیر موجود ہو دے میں اللہ دی عزت دی قسم چک کے آنا وا انہاں اس سید زادے نے اس فقیر دی گواہی ضرور دینی سی ادھر ایک پٹیالے دا علاقہ ہے سید زادہ خدا جدو میں آن لگے آوا ویکھیا وے جنگل بیابان چھڑ کے میں شہر دے اندر آ گیا وا شہر دے اندر کی ویکھیا وے مسلمان پاکستان والے آنے لگے نے ویکھیا وے ایک مسلمان دی عورت پئی وے جس دے جسم دے اوتے کوئی کپڑا نہیں پیا اوے آزادی دے اوتے جشن منانے والے آ او تینوں پتہ نہیں تیرے مسلماناں تیرے نال کی کیتا گیا وے تیرے نال کتنے ظلم و ستم کیتے گئے نے سید زادہ خدا جدو میں آن لگے آوا ویکھیا وے مسلماناں دی عورت پئی وے میرے کول کوئی ہور کپڑا نہیں سی موٹے دے اوتے چھوٹا جا صافا سی میں نے اس بچی دے اوتے پا دیتا میں پا کے واپسی آ گیا چند عرصے تو بعد میں گیا وا جا کے میں ویکھیا وے دیوار دے اوتے خون لگیا ہویا وے خون پھٹارا مار کے آکھیا وے اوے سید زادے میں تے تینوں آکھیا سی کہ ٹیپو سلطان جیسا لے کے آئے گا اوے میں تے تینوں آکھیا سی اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جیسا خیرخواہ لے کے آئے گا اوے میں تے تینوں آکھیا سی کوئی محمود غزنوی جیسا لے کے آئے گا پر سونیا مسلماناں دے نال دھوکا کیتا گیا مسلماناں دے نال فریاد کیتا گیا او تو نہیں سی بابا خواجہ محمد شفیع چشتی او بیلیا تو نہیں سی فضل احمد چشتی ادھر ویکھ رہے محمد بن قاسم چلے آوے چلے آ عرب بھی چلے آوے او چلے آ عرب بھی چلے آوے بچہ دی عزت نہیں بچایا او بچہ دی عزت بچا کے لے آوے او بچہ دی عزت بچاؤ والے محمد بن قاسم آکھیا جاوے او جڑا ہزاراں دی عزت بچاوے او فضل احمد چشتی دے خواجہ محمد یا رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آل نبی اولاد علی جگر گوشہ رسول حضور پیر سید معروف علی شاہ صاحب بیٹھ جاؤ سنگیو بیٹھ جاؤ سنگیو سارے بیٹھ جاؤ جتے جتے کھڑوتے جو بیٹھ جاؤ قاسم دے نام نال یاد کرتی ہے ایک درخت تباہ ہو جان گے اے شجر تباہ ہو جان گے اے چرے چپرے تباہ ہو جان گے اس گل دوستو اے چار دی سب بچان والا اور محمد بن قاسم دے نام نال دنیا یاد کرتی ہے آن والا وقت آئے گا آن
کا سی گواہی دے گا اور 4 دن زندہ بچان والا ہوئے اور محمد بن قاسم ہوئے اور لکھانی حصہ بچان والا فضل احمد جنجی آج سنیا یہ اللہ دے کامل فقیر نے یہ اللہ دے کامل فقیر نے کل بھی میں گل کی ہے کل بھی میں آکھیا ہے کئی لوگ آتے ہیں کئی مثال دیتی سی کئی پرندہ وہ ہوتا ہے جڑا بس اس دن نو آندا وے جدوں جڑا درخت دے اوتے پھل لگیا ہوے بہار دا موسم ہوے اودوں کھان واسطے آ جاندا ہے جدوں خزاں دا موسم آ جاوے جدوں اوکھا ویلا آ جاوے جدوں کفر دی حکومت تاغوت کی حکومتاں پہ جائے جدو چشتی فقیر کو جیرہ میں اندر بند کیتا جاوے ادو سویا خزانہ ماحول بن جاتا ہے میری گل میں دل میں تختی پہ تو لکھ رہی میں تیرے سامنے میں نہیں پیا بولتا میں اور کلامی کر سکنا وا میں یہی آکھاں گا رہ گئی رسم آسا پر روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم آسا پر روح بلالی نہ رہی اور رہ گیا فلسفہ پر تلقین غزالی نہ رہی اور سونے ادھر ویکھ لے جدوں خزاں دا موسم بنیا ہوئے او جڑے دیکھے وال پرندے ہو میری او جڑے باہر ٹھنڈے پجاری ہو میری او دے درخت دے قریب آندے جدوں پھل دا موسم لگیا ہوئے جدوں پھل دا موسم چلا جاتا ہے درخت نوں چھڑ کے چلے جاندے انہاں نوں ٹوکے مار آکھیا جاندا ہے فراٹی آکھیا جاندا ہے اور سونے اے ایک دین والا بوٹا ہے اے ایک دین والا درخت ہے ایندے نال بھی کئی فراٹی لگے او بھی محلہ دے ڈھڑ دی خاطر لگے آدھے پیسے دی خاطر لگے آدھے چلتے دی خاطر لگے اور قسم رب سلسلات کی کر کے آنا وا تینوں ایک در سے دینا چاہنا وا کتابت فکر دینا چاہنا وا اللہ دا کامل فقیر ہے فضل احمد چشتی یہ دھرتی پھاڑ کے گواہی ہے دے گی جدوں فقیر چلا جائے گا اور میری گل تے غور کری اس درخت دینا ہمیشہ لگ کے رہنا ہے باہمیں بہار دا موسم آ جاوے باہمیں خزاں دا موسم آ جاوے اسی ایسے بوٹے میں تلے رہنا ہے مرنا بھی ایسے بوٹے میں تلے ہے جینا بھی ایسے وہ سونے وہ منظر نہیں بھولتا وہ منظر سانو نہیں بھولتا وہ گلہ سانو نہیں بھول گیا وہ کرم پور دا علاقہ ہوئے کرم پور دی دھرتی ہوئے تیرے ضمیر نو جا کر کرنا وا وہ پتہ نہیں کیڑے ماحول دے اندر ترے آوے وہ پتہ نہیں تو کیڑیاں گلاں سندا رہے آوے تو تینوں کی سنایا گیا آوے کرم پور دا علاقہ شاہ صاحب دے قدماں دے اوپر ہاتھ رکھ کے گل کرنا چاہنا وا ادھر ویکھ لے چشتی فقیر بیٹھا ہے چشتی فقیر بیان کیا کرتا ہے آ تیرے سامنے اپنے اسلاف کی شان بیان کرا آ تیرے سامنے اپنے اسلاف کا کردار بیان کرا کیوں نہ ہوئے میں نہ میری جان نکل جاوے میں پیچ بدلے احمد چشتی کی شان بیان کرتا ہوا اس جان کرنا کیوں ہے جس جان میں جگہ منکر بن جاوے بزرگاں دی اسی آنے جان ہمیشہ روے ساتھ دینا گردیاں دا مریضاں پہلے آ گیا سارے بولو سبحان اللہ کرم پور دی دھرتی ہے کرم پور دا علاقہ ہے فضل احمد چشتی میرے استاد مکرم رئیس المجددین مامور من الرسول میرے شیخ کامل میرے ولی کامل میرے اکھاں دی تھار میرے دل دی دھڑکن خطاب کر رہا ہے پولیس والا آ گیا آندا فضل احمد چشتی بیان میں بند کر دے تینوں حد کری لا دے گا تینوں جیل بند کر دے گا آپ نے فرمایا اے حد کری میرے وکھاڑ واسطے آ گیا ہے تیرے پتہ نہیں فضل احمد چشتی تو حد کری انگریز دی رہ کے آیا ہے انگریز کے زور سے پیا بولتا ہے تیرے پتہ نہیں فضل احمد چشتی کے حد اندر موسیٰ کریم کی سنت فرمایا جبیر کسی نے باپ دی نہیں ہے وہ دھرتی کسی نے باپ دی نہیں ہے صدا بھی رہ گیا فرمایا ساری کائنات رب سمجھان نے وہ محمد کے واسطے بنائی ہے اور محمد نے ساری کائنات کو اپنے دوترے خاص اعظم چلا دیا فرمایا ایک وقت آ جائے گا فضل احمد چشتی ہوئے گا فضل احمد چشتی ہوئے گا زبان پہ اٹھے چڑھ کے بولے گا ٹنکے بھی چور سے بولے گا ہر ایک کے سامنے بولے گا فاتحہ فستیہ ناس کر دے گا یہ جائے گا اللہ کے قرآن کا بدر بن کے آئے گا جا الحق ولا الباطل ان الباطل
سے ہوتا اے حق اندر روشن ہونے والا ہے آپ نے اس طرح بھی دس دیتا سی آپ نے فرمایا اے کسی بھاتر والے ہو بیٹھ جاؤ گے بیٹھ جاؤ گے بیٹھ جاؤ گے فضل احمد چشتی ہمیشہ بولتا ہی رہے گا شاہ صاحب قبلہ اسلام سے گواہ ہے 4 دن تو بعد قتل کا کیس ہوا مر گیا میرا چشتی حال میں بول رہا سارے بولو سبحان اللہ وہ پچھلے میں لگتا ہے جب میں پہلی بار ویکھیا نہیں یا انج دا بیان پہلی بار سن رہے ہیں تو سارے بولو جاؤ کہ سبحان اللہ فقیر چلا ہے اور چلا ہو کے بیان کرتا ہے اے درویش بیلیا جس موضوع پہ گل کراں گا اس موضوع کا عنوان ہے لٹ گیا ہے وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی لٹ گیا ہے وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی قسم خدا دی کر کے آنیا قسم وحدہ لا شریک دی کر کے آنا اس نبی آخر زمان بھول گیا اس نبی دا راہ بھول گیا اس نبی دی تعلیم بھول گیا اے جڑا نبی معراج والی رات تو میرے نہیں بھولیا اے جڑے استقبال واسطے فرشتے کھڑے ہوئے اے جڑے دا انتظار کرنے واسطے خود رب سرکار منتظر ہے میرا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آپ کی آنکھاں دے وچوں آنسو پہ وگدے نے فرشتے اور پوچھنے والے پوچھ کے آندے نے اے محمد کادے واسطے پیا رونا ہو اے چاہتا رب ذل جلال پر پیا وے تیرا استقبال کرنے واسطے فرشتے منتظر ہیں فرشتے جو قطارہ کھڑا ہوا ہے تو کادے واسطے پیا رونا ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میں دی امت واسطے پیا رونا ہوا او میں محمد علی امت واسطے پیا رونا ہوا اے طائف کے میدان کے اندر جس حبیب نے ادھر ویکھ پتھر مار کے پیراں دے وچوں خون کڈیا گیا ہے ادھر ویکھ لو جس حبیب خدا نے بند کتاب آوے امتی اس نبی نفسوں کھول کے آوے اس نبی دا راہ تو کھول کے آوے ادھر ویکھ لو اس نبی دے نال لالا تے جہان تیرے مارے بھی آ رہے بولو سبحان اللہ لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی جن نے میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا باوے کیا نے وہ پھر سارے جہان کو بھول گیا وہ بھول گیا سارے جہان کو انہیں جہان کی پرواہ نہیں کی تھی آبیلیا تو میں ایتھے ایک واقعہ سنا دیوا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار حضرت بشر بن معمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا ادھر دیکھ لے صحابہ کرام کی زندگی تیرے میرے واسطے نمونہ ہے تیرے میرے واسطے کسے چھوڑے بھی زندگی نمونہ نہیں تیرے میرے واسطے کسے امریکہ دے کہ گھر دے امریکہ دے اندر رہنے والے بھی زندگی نمونہ نہیں کسے اور فلسفے پڑھن والے بھی زندگی نمونہ نہیں تیرے میرے واسطے زندگی نمونہ ہے تو صدیق اکبر کی زندگی نمونہ ہے تیرے میرے واسطے زندگی نمونہ ہے تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نمونہ ہے اور صدیق عمر جس کے بارے حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب جس کے بارے حبیب خدا فرمایا اقتدوا بالرسول من بعد ابی بکر و عمر اے میرے بعد آنے والے تسی ابو بکر و عمر کی پیروی کرے آجے اے تیرے میرے واسطے زندگی نمونہ ہے تیرا اسلاف کی زندگی نمونہ ہے ادھر دیکھ رہے سونے حضرت بشر بن معمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء سرکار کے نال نے جو حضور نے دعوت کی تھی میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب دعوت کی تھی گئی اس نے زہر ملا دیتا زہر کھانے کے اندر ملا دیتا کھانے کے اندر یہ حضور نے کھانے کے اندر زہر ملا دیتا سارے بزرگ کہتے ہیں اے جڑے یہودی تیرے میرے نبی دی جان کے دشمن ہو اے جڑے یہودی تیرے میرے نبی دی تعلیم کے دشمن ہو اے جڑے یہودی تیرے میرے نبی دی تہذیب کے دشمن ہو او کبھی تیرے میرے ترقی کا سبق نہیں دے سکتے او تیرے میرے کدھر زندگی انسانیت والا گزارنے کا سبق نہیں دے سکتے او تیرے میرے انسانیت والی زندگی کا سبق نہیں دے سکتے او حیران
روحانیت کا سبق دے سکتے ہیں انسانیت کا سبق رکھے گا صدیق سے حضرت بشر بن مامون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے امام الانبیاء سرکار کے نال تشریف فرمانے آپ سرکار نال تشریف فرمانے جو حضرت نے دعوت کی تھی امام الانبیاء سرکار دی دعوت جدو کی گئی آپ سرکار نے کھانا پیش کیا گیا لیکن حبیب خدا سرکار نے پہل نہ کی تھی اور صحابی حضرت بشر بن مامون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہل کی تھی کھانا کھانا ہوئے طبیعت مبارک نگھال ہو گئی امام الانبیاء سرکار آپ سرکار کھانا کھان لگنے دے لیا گوشت کی بوٹی دوڑ کیا دیئے اے آمنہ دلالا او محمود خدا دا اس گوشت نوا کھاوی اے اندر زہر دیا ہے آوے او کھتے ہنیا نے جب ایک گل پڑی او کھتے ہنیا نے پڑی جنہ دی دماغ دیا کھوپڑیا پٹھیا سر انہیں آنکھا جی دیکھو اگر نبی میں علم خائب ہوتا تو پھر نبی نے بولنا سی اے گوشت کی بوٹی کے پہ بول دیئے او میں کیا پہ وقوفا تیرے دماغ دے اندر عقل کونی تیرے دماغ دے اندر مغز کونی اس نے تو میرے نبی کی شان سارے بولو پچھلے بولے آگے لگتے پہلے سارے بولو سبحان اللہ اکھر دے دے پڑیا آکھیا بیکھو اگر امام الانبیاء سرکار نو علم غیب ہوتا پھر حضرت بولتے گوشت کی بوٹی کیوں پہ بول دیئے میں کہ تو پڑھ عاشقہ دی نگاہ دے نال علامہ عبد الغفور حزاروی علیہ الرحمہ آپ نے تو امام الانبیاء سرکار دی شان بیان کی تھی آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ سرکار ایک بڑا جس شہد کے موت آتی سی آپ انہیں زندہ کر دے سے میرے امام الانبیاء سرکار نے اس شہد زندہ کیتا ہے اور جو دیتے 4 بار موت آ چکی ہے اندر دیکھ لے پہلے زندہ سی پھر انہیں زندہ کیتا گیا پھر انہیں ہانڈی نے طرف پکایا گیا اور پھر سامنے آ گئی پھر دیکھ پکیا ہوا گوشت سے بول ڈالو آپ نے فرمایا تو محبوب خدا کی شان حضرت بشر بن مامون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے جب کھانا مبارک کھانا طبیعت مبارک نگھال ہو گئی ہے ادھر دیکھ لے دے لیا لٹ گیا ہے وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی وہ نوجوان ادھر دیکھ لے میں تیرے درست دینا چاہنا اس جوانے میں کیڑے پاسے لانا ہوئی اس جوانے میں کھانے پاسے کیڑے پاسے لے کے جانا ہوئی اس زندگی میں کدھر لے کے جانا ہوئی لے چلو اس محبوب خدا کے دربار کے اندر لے چلو اس وجہ چلے والے کے دربار کے اندر اور غماندہ دکھاندہ تادر والا میرا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یار حضرت بشر بن مامون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو کو گوشت کھلاوے طبیعت مبارک نگھال ہو گئی امام الانبیاء سرکار فرماتے ہیں اے بشر کیا تیرے پتہ نہیں سی اس کھانے کے اندر زہر بھی لیا فرمایا ہاں سونیا میں نے پتہ ہے سی فوراً زہر نے اثر کیتا ہوئے امام الانبیاء سرکار فرماتے ہیں پھر سونیا الٹی کر دینی سی باہر کر دینا سی انگل مار کے قسم خدا دی کر کے آنا ہوا اگر تو اس جملے میں نہ پڑھا تو میں کھانا تو بولتا ہی نہیں ہے پھر تیرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے اللہ دی عزت کی قسم کر کے آنا ہوا پتھر چیر ہر سے خاموشی ہو گئی ہے حضور نے صحابہ دی وفاداری دیکھتے آیا ہوا ادھر دیکھتے لیا میری پیا سرکار دا یار حضرت بشر بن مامون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سونے میں کیویں گوارا کر سکتا سا اور محمد دی ذات سامنے ہوئے اے انسان کے سامنے الٹی نہیں کرتا میں تیرا سیاسی ہو کے کیویں کرتا ارے لٹ گیا ہے وہ ارے لٹ گیا ہے وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی قسم خدا کی کر کے آنا ہوا میرا دل کرتا ہے میں ہر درویش ولایت بادشاہ ہے ولایت بادشاہ جتنے ولایت شروع ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بولتے جی میرے لگتا ہے کھڑا ہونا پڑے گا میں مریض میں تنگ کرنا سارا بڑا سبحان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آکھیا جاتا ہے حیدر کرار آکھیا جاتا ہے حیدر کس شیر میں آکھیا جاتا ہے اتنے گلے چ کر جاوا ادھر دیکھنا دے لیا شیر تے 600 گانے لیکن صرف میں 6 وچوں گنا گا حیدر اس حارث اسد زیغم زرغاب غضنفر سبسر حیدر ادھر دیکھ رہے حارث اس شیر میں آکھیا جاتا ہے گل تو غور کرو سوچی گل ہے
ہر اس شیر میں آکھیا جاتا ہے جڑا کہ میں شیر اے میرے تے کنے حملہ کرنا ہے آنکھاں تار کے سو جاؤ اس کو ہر اس آکھیا جاتا ہے اکھیاں کھولے اکھیاں بند کرو اکھیاں کھولے اکھیاں بند کرو او شیر خیر اکھی کھول لو اکھی بند کر لو اس کو جڑا اسد آکھیا جاتا ہے زید حارث اسد زید اس شیر میں آکھیا جاتا ہے جڑا اٹھ کے بیٹھ جاؤ زرغاب اس شیر میں آکھیا جاتا ہے آکھے یار گالی بچے بھی ہے جانا ہوا جنگل کے اندر شکار کر کے آنا ہوا اس میں زرغاب آکھیا جاتا ہے سفسر اس شیر میں آکھیا جاتا ہے جڑا پنجا چکے تو دشمن سے اتنے رکھے انہوں سفسر آکھیا جاتا ہے اے حاضر اس شیر میں آکھیا جاتا ہے جڑا برو ٹیک کیا ہوئے ایک گل کیوں چھوڑائیے مولا علی حیدر کیوں آکھیا جاتا ہے اس واسطے میں دسیا ہے حارث اسد زرغاب حسن سفسر تے حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقابلے کے اندر بڑا بان لگیا آدھا اے علی اے تو میرے نال لڑے گا اے تو میرے نال لڑے گا آپ نے فرمایا اے تیرے پتہ نہیں میں محمد رسول اللہ کا غلام اے میرے علی آکھیا جاتا ہے اے الذی سمسطری امبی حیدر اے فرمایا اے سمجھ کے آئی میرے ایمان حیدر میں او شیرا جڑا دشمن سے ہٹ کے تو جو ہے سارے بولو سبحان اللہ سلیمان وڑیا صاحب صبح گل کر رہے ہیں انہاں دی گل کا داد دینا اٹھو ایک گل میرے ذہن سے اندر آئی آپ گل کر رہے ہیں کہ اسا اپنے آپ کو تبدیل کریے اپنے اعمال کے اندر تبدیلی لے کے آئیے ایک گل میں سنی کہ مینوں مولانا روم سرکار دی گل یاد میرے تے ناراض خوش سے سارے بولیے سبحان اللہ پتہ لگ جائے سارے نو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین تو جان قربان کرنا سونیا بچ گلاں میں بتھیریاں کرنیاں نے چلو ایک گل بعد کرنا وا کدھر گل میری رہ نہ جائے ادھر ویکھ بیلیا میرے امام الانبیاء سرکار دے دین دا مظہر صحابہ کرام دی صفات دا مظہر اگر اس دھرتی دے تے نظر آوندا وے دھرتی دے تے نظر آوندا وے اج دھرتی دے تے اس خطے دے تے نظر آوندا وے کوئی عام انسان نہیں ہے کوئی اور انسان نہیں ہے سوائے فضل احمد چشتی تو اور سن کوئی انسان نظر نہیں آتا ادھر ویکھ لے سونیا جویں اسلاف دے نال پیچھے ہویا ہے ظلم ستم یہی عمل یہی کردار یہی عمل سارے اسلاف کے نال بھی ہویا ہے ادھر ویکھ لے سونیا خلیفہ معتصم اللہ اس دور کے اندر امام احمد بن حنبل سرکار کا بھی زمانہ ہے اس کا دور حکومت ہے ایک گل موقع کی مناسبت سے نال کر دینا وا عظمت سے قرآن کا مسئلہ بنیا خلق قرآن کا مسئلہ بنیا ہے ادھر ویکھ لے بولیا پریشان نہ ہوئی دل نہ چھڈی آنکھیں دا میں بھکھا بیٹھا وا تیرے نال کچھ بھی نہیں ہوا جڑا میرے امام احمد بن حنبل ہوا ہے قسم وحدہ لا شریک لہ کر کے آنا ادھر ویکھ رہے امام احمد بن حنبل نے روزانہ 10 کھوڑے مارے جاتے سن 100 کے قریب آپ نے کھوڑے مارے گئے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اے میرے حجر کھوڑے مارے گئے اگر وہ کھوڑے مارے جائے سن رسول سے اگر ایویں تے کھوڑے جی مینوں مارے گئے اگر ایویں تے کھوڑے ہاتھی بھی مارے جاندے سن مارے جاندے کہ ہاتھی بھی پھوڑ اٹھنا سی ادھر ویکھ لے پھیلیا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جیل کے اندر رکھا گیا ہے جیل کے اندر آپ نے رکھ کے ماہ رمضان کا مہینہ ہے جا آپ دی تاریخ کھول رہا ہے آپ دی تاریخ نکال رہا ہے اور ناول پڑھنے والے انسان میرے امام احمد بن حنبل دی تھوڑی سی تاریخ نکال رہا ہے ادھر ویکھ لے پڑھن کے نال تیرا کردار زندگی بدل جائے گی امام احمد بن حنبل سرکار نے ماہ رمضان شریف کے مہینے دے اندر ادھر ویکھ لے جیل کے اندر بند کیتا گیا اتھے بھی عظمت قرآن کا مسئلہ بنیا ہوئے اتھے بھی عظمت قرآن کا مسئلہ بنیا ہوئے اے معلوم ہویا اے فضل احمد چشتی اسلاف سے جدا نہیں ہے سادہ فقیر چشتی اسلاف تو جدا نہیں ہے جے حضور دے صفات صحابہ دے صفات کی جھڑک نظر آتی ہے تو اسے فقیر دے وچوں نظر آتی ہے حضرت امام احمد بن حنبل سرکار
آپ سرکار ماہ رمضان شریف کے دن نے ماہ رمضان کے دن دے اندر آپ نے جیل دے اندر بند کیتا گیا وے جیل دے اندر رکھیا گیا وے آپ نے جڑا بیڑیاں او لایا گیا نے او بیڑیاں لایا گیا نے کہ جنہاں دا وزن بہت بھارا سی ہتھاں دے نال لٹکدیاں پھردیاں سن پیراں دے نال لٹکدیاں پھردیاں نے اوے تو میں کی اج پریشانی نہیں بیٹھیا تیرے میرے کھانا بھی مہیا ہو رہا وے تیرے میرے سونا بھی نصیب ہو رہا وے اور تھوڑا جا تصور تے لے کے آ اور تھوڑا جا بیڑیاں خیال تے ذہن دے اندر لے کے آ اور تھوڑی نعرہ تکبیر ختم کر دو میرے پیچھے بلند کر کے نعرہ تکبیر تہاڈی آواز اتنی اونچی جانی چاہیے جنہاں نوں آپ آواز سنانا چاہتے ہیں انہاں دے کناں تک ٹکرانی چاہیے نعرہ تکبیر ہجے اس آواز نے روڈ کراس نہیں کیتا کیونکہ روڈ کے اوپر ٹرافک کی آواز روڈ کراس کر کے ٹرافک کو پھاڑ کے اوپر جانی چاہیے نعرہ تکبیر امام احمد بن حنبل سرکار نے بھیجیا آپ سرکار کو جیل دی کل کوٹھڑی دے اندر رکھیا گیا وے آدھا وقت بھی یاد کر لے تو میں کوئی اسلام دے اوتے پہاڑ ڈھا کے نہیں بہ گئے بندہ کل اے نہ سمجھ پوے میں اسلام دے اوتے بڑی خدمات پیش کر لیاں نے اسلام دے سامنے تیرا میرا کردار کوئی شے نہیں ہے ادھر ویکھ لے بھیجیا گل کر رہا سا تھوڑا جا ذہن دے اندر تصور لے کے آ او جیل دی کل کوٹھڑی ہوے جیل دی کل کوٹھڑی ہوے ماہ رمضان دا مہینہ ہوے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کو بیڑیاں لگیا گیا نے ہتھاں دے اندر بھی بیڑیاں ہے نے پیراں دے اندر بھی آپ دے بیڑیاں لگیاں پئیاں نے او کسیرتیاں جا رہی نے آپ تو وزن اٹھایا نہیں جا رہا اتنا سا پہاڑ اٹھا لیتا گیا آپ نے مارتے رہے آپ نے جسم دے وچوں خون نکلدا وے لیکن اس وقت دے مولویاں تے ملوڈیاں نے آکھیا اے احمد اے احمد بن حنبل اے احمد بن حنبل دیکھ تیرے کپڑیاں دے وچوں خون پیا نکلدا ہے او کدھر تیرے میرے کپڑیاں چوں ہاری تک خون تو نہیں نکلیا تیار ہو جا او وقت بھی قریب آنے والا ہے او وقت بھی قریب آنے والا ہے جب ساڈا چشتی شیر اکے میں اکے ہوئے گا سپاہ سالار ہوئے گا اسی پیچھے جاواں گے جکے لڑدے آ جاواں وہ میدان وہ وقت بھی قریب آنے والا ہے بیلیا میں گل نو بس مختصر کر دینا وا اور علماء کرام بھی تشریف فرما ہے نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے عظمت قرآن کی وجہ تو قرآن کی عظمت کی وجہ تو کتنا ظلم و ستم کیتا گیا اور کتنا ظلم و ستم کیتا گیا وے دسنا اے چاہنا وا ساڈے اسلاف اس گل تو اے دسنا چاہنا وا ساڈے اسلاف اس اسلاف تو جدا نہیں ہے گے کوئی یہ نہ سمجھے نوے آ نانا پیلیا جڑا انہاں نوں نبا آکھے گا او خود نبا ہوے گا انہاں دا کردار انہاں دی زندگی انہاں دی تعریف انہاں دی تہذیب انہاں دا نظام معاشی انہاں دا نظام معاشر نظام حکومت وہی میرا صدیق اکبر والا ہے وہی نظام تعریف وہی نظام تہذیب وہی نظام معیشت وہی نظام معاشرت ہے جنہاں دے کول نظام تعلیم یہودی والا ہو جنہاں دے کول نظام تہذیب یہودی والا ہو جنہاں دے کول نظام معیشت یہودی والا ہو جنہوں نے کل نظام معاشر یہودی والا ہو جنہوں نے کل نظام حکومت یہودی والا ہو اے پوتھل تے مسرا دی بات اے بولن گے اے آکھا گے چشتی نوے آ گئے نانا رب کعبہ دی قسم کر کے آنا اے چشتی نوے نہیں آئے اگر اس گل تے ٹوڑا چاہنا ہے اللہ میدان آئے گھوڑا تے گھوڑا دا میدان زمین گواہ بن جائے گی اے درخت گواہ بن جان گے اے چرند پرند گواہ بن جان گے میں دعوے نال گل کرنا وا میرے استاد دے سامنے کوئی دو منٹ نہیں بہ سکتا اگر بہ کے کھاؤ تو پتا لگا ایویں دا کوئی بئی دا لالچ جمیا ہی نہیں جڑا چشتی فقیر دے سامنے آخری گل کرنا وا گلاں بتھیریاں نے آخری گل ساڈے تے اعتراض ہوندا ہے دسو کہ تسی آخدے جے لبیک یا رسول اللہ کٹایا ہے کیا تسی نہ نہیں کٹ گئے
پیغام نہیں کرتے تاڑے کو پیغام آ جاندے نے یا محمد لکھیا ہوتا ہے یا رسول لکھیا ہوتا ہے تسی بھی کٹ دیندے جے پھر کیا تسی گستاخ دے میں کیا عقل دے انیا او بے وقوف پہلے احمد رضا نے پڑھا احمد رضا نے کی لکھیا ہے رضویہ کھانا سکھ ہے پر احمد رضا دی تعلیمات نے لینا بڑا احمد رضا دی صفات بلر نظر آتا ہے تو فضل احمد چشتی نظر آتا ہے بس احمد رضا نے کیا گیا اوہ احمد رضا شخص بڑا بول لے بڑی زبان گندی چلا چلے تو جنہیں میرے چشتی فقیر رکھا جاتا ہے آپ نے فرمایا احمد رضا دی مثال شہد مکھی مانگو اے جنہیں شہد بھی جواب کوئی نہیں ہے جنہیں ڈاکہ بھی جواب سونیا گل سن اس گل کا جواب دینا چاہنا گستاخی اور ثابت اللہ دے قرآن کو کرا بندے دے مسلمان ہونے واسطے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایمان باللہ اور کفر بالطاغوت غلط غور کری ایمان باللہ اور کفر بالطاغوت اس گل میں لے لے اس گل میں چولی دے اندر پا لے تیرے سامنے کبھی مخالف اس گل دے بے اعتراض کرے یہ گل دے بوتھے دے اتے ماری ساری زندگی اس گل کا جواب نہیں دے گا میں گل آدھی طرفوں نہیں کر رہا میں نے میرے بابے چشتی فقیر نے پڑھائی اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے من یکفر بالطاغوت ومن یؤمن باللہ کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ دونوں چیزیں کا ہونا ضروری ہے ایمان واسطے کفر بالطاغوت تو رکھتا ہو لیکن ایمان باللہ نہ ہو پھر بھی مسلمان نہیں ایمان باللہ تو رکھتا ہے لیکن کفر بالطاغوت نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان نہیں ایمان باللہ بھی ضروری ہے اور کفر بالطاغوت بھی ضروری ہے دیکھیے ملک پاکستان کا قانون ہے ملک پاکستان کا قانون ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں رے بتاؤ یہ قانون جو ہے یہ قانون اسلامی نظام حکومت ہے یا نہیں ہے اگر اسلامی نظام حکومت ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو آؤ ہمیں ووٹ دو ہم اسلام لے کر آئیں گے دین لے کر آئیں گے وہ دین تو پھر پہلے موجود ہے تو کون سا دین لے کر آئے گا معلوم ہو تیرا یہ عمل بتا رہا ہے تو دین پہلے موجود نہیں ہے کفر بالطاغوت ہے پاکستان کا قانون جو ہے یہ کفر بالطاغوت ہے تیرا عمل بتا رہا ہے اگر جب تو اس بات کا زبان سے اقرار نہیں کرے گا دیکھیے ہن ہے لبیک یا رسول اللہ ادھر ہے پاکستان ہے لبیک پاکستان ادھر ہے لبیک یا رسول اللہ ادھر ہے لبیک پاکستان کفر بالطاغوت تم نے لبیک یا رسول اللہ جو ایمان باللہ تھا اس کو چھوڑ دیا اور کفر بالطاغوت کو اپنا لیا بات پر غور نہیں کی ایمان باللہ بھی گیا کفر بالطاغوت بھی آ گیا بس میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں ہاں یہ سچ ہے چشم پر عہد کہن رہتا ہوں میں آج بھی اس محفل میں وہ پرانی داستان کہتا ہوں میں وما علینا الا البلاغ المبین